ابھی اس جگہ میں بہت سردی ہے، یعنی صفر پہ جب ٹمپریچر پہنچتا ہے تو پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے، برف بن جاتی ہے۔ تو یہاں صفر سے بھی 7 درجے کم، یعنی -7 کا ٹمپریچر ہے۔ اور جب یہ اس طرح کا ٹمپریچر ہو تو ظاہر ہے یعنی سردی کافی ہے۔ تو بندے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے بستر میں، تو وہ جو باہر سردی وہ دیکھتا ہے یا پتہ چلتا ہے جی بھئی یہ اب تو صفر تک یا صفر سے نیچے درجہ حرارت جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، تو اس کو اور ذہنی طور پر ایک سردی لگنا شروع ہو جائے، اور وہ رضائی میں اور چادریں اور چائے اور آگ، اور یعنی وہ سردی، حالانکہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن جو ہے وہ، اور باہر نکلنا تو اس کو پہاڑ لگتا ہے، میں تو ہو سکتا ہے ماری جاؤں کہ فریز ہو جاؤں، تو وہ باہر نہیں نکلتا، اندر ہی بیٹھا رہتا ہے مساجدوں پر۔ تو ظاہر ہے کہ جب نہیں وہ چلے پھرے گا تو اس کا نقصان بھی ہے کام پہ جانے کا۔ اور اگر بندہ جو ہے وہ جب باہر نکل آتا ہے، جیسے مثلا ہم بھی ابھی اسی ٹمپریچر میں چل رہے ہیں، چلو تھوڑا انتظام کر لیا، جب وہ چلنا شروع کرے گا تو اس کا جسم جو ہے وہ خود ایک حرارت گرمی پیدا کرے گا، اور جو وہ چلے گا، اور جو وہ چلے گا وہ اس کو اور زیادہ یعنی گرمی بلکہ محسوس ہوگی اور سردی کم محسوس ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم دوڑنا شروع کر دیں تو یعنی ہو سکتا ہے اس سردی میں بھی پسینہ آ جائے، لیکن چل رہے ہیں اب تو چلو تھوڑا سا انتظام ہے، اور اندر جو ہے پھر وہ بندے کو گرمی تھوڑی تھوڑی محسوس ہوتی، سردی محسوس ہونا کم شروع ہو جاتی۔ بس ایسے ہی مثال سمجھیں کہ جب بندہ گناہوں کی زندگی میں ہوتا ہے، گناہوں کی گرمی میں ہوتا ہے، اور ایک شیطانی اور فاسقانہ اور اللہ سے دوری کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اس کو جو نیک زندگی ہے، اچھی زندگی ہے، اور نیکی کی دنیا ہے اور نیکی کا جہاں ہے، وہ باہر ایسے ہی لگتا ہے اس کو کہ یہ تو بہت مشکل ہوگا، میں تو چل ہی نہیں سکوں گا۔ تو دیکھو ہاں، تو وہ ہم تو یہ چھوٹی موٹی نیکی نہیں کر سکتے، بڑی نیکی ہم کیسے کریں گے، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، یہ اللہ کی حضوری۔ تو وہ سمجھتا ہے میں تو یہ تو کوئی اسپیشل لوگوں کا کام ہے، نیک لوگوں کا، حالانکہ اللہ پاک نے اس کو بھی ایسے ہی فطرت پر پیدا کیا ہے جس طرح دوسروں کو۔ تو وہ شیطان بھی اور پھر کہتا ہے بھی اور یعنی گناہوں کے بستر میں اور غفلت کے ماحول میں اس کو اور تھپکیاں دیتا ہے۔ تو اگر وہ ہمت کر کے تھوڑے ایک دفعہ نیکی کے راستے پر چل پڑے، گناہوں کا گھر بستر و ماحول چھوڑ کر ایک دفعہ چل پڑے باہر اور نیکی کرنی شروع کر دے، تو جب وہ نیکی کے راستے پہ چل کے نیکی کرے گا، ذکر کرے گا، اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، سچ بولے گا، اچھا اخلاق دکھائے گا، خدمت و خلق کرے گا، دوسروں کی بھلائی کا سوچے گا، کرے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے وہ آسان ہو گیا ہے۔ وہ جو پہلے سمجھتا تھا بہت مشکل ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، کیونکہ جب جیسے جسم حرکت کرتا ہے تو ایک گرمی اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے جب نیکی سے بندہ اپنے دل و دماغ کو، جسم کو حرکت دیتا ہے، روحانی طور پر حرکت کرتا ہے، تو وہ پھر نور پیدا کرتی ہے، یعنی اس سے نور پیدا ہوتا ہے ذکر اذکار سے، نیکی کے اعمال سے۔ وہ نور پھر جو ہے اس کو گناہوں کے ماحول میں بھی ٹھنڈا اور نیکی پر، تقوی پر
قائم رہنے میں وہ مدد دیتا ہے۔ تو اس لیے میری اپنے جیسے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ نیکی کے راستے میں اس کو نہ سمجھے مشکل ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین و یسر، کہ دین جو ہے وہ آسان ہے، تو چل کے دیکھیں، نکل کے دیکھیں، تھوڑی سی ابتدا میں مشکل ہوگی، پھر آپ کو لگے گا، اچھا لگے گا۔ جیسے ہم محسوس کر کے اچھا ہمیں بستر پر پڑے رہتے تو سستی ہونی تھی، اب نکل آئے ہیں، ماحول اچھا ہے، ہوا تازہ ہے، ٹھنڈک ہے، جو سورج نکلے گا ابھی تو اور مدد ہوگی، اور ایک تازگی، پھر سارا دن بندہ تازہ رہتا ہے 24 گھنٹے۔ اسی طرح جب وہ نیکی میں صرف کرتا ہے وقت، تو اس کا اگلی زندگی بھی اور اگلا جہاں بھی اور اگلے 24 گھنٹے بھی جو ہے اس کے اچھے گزریں گے۔